السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بڑی نعمت ایمان کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور ہر قسم کے جو چیلنجز ہیں، جو فتنے ہیں اور جو حالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے کہ امت کو آپ نے سکھایا کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، روزانہ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کریں، کیونکہ جس دور میں، جس زمانے میں ہم اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے مسائل میں، سب سے بڑے چیلنجز میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اور ہماری نسلوں کو بے دین ہونے سے بچانا ہے، کہ کیسے ہم اور ہماری نسلیں بے دینی سے بچیں۔ ان کی ذہنیت، جیسے گزشتہ 2 جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں میں نے عرض کی، کہ ایک تو ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بے حیائی سے بچائیں، دوسری چیز ہماری اور ہماری نسلوں کی جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ پاکیزہ بنے، وہ ہر قسم کی یعنی گناہوں والی ذہنیت سے جو ہے نا محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، جیسے سورہ کہف کے اندر، ان مسائل کا، ان فتنوں سے بچنے کا حل اللہ نے رکھا ہے، اور اسی کا نام ہے قرآن پاک پر ایمان لانا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ نے اس کلام پاک میں رکھا ہے۔ زندگی آسان ہو جائے گی اگر میں اس پر آ جاؤں۔ مختصر میں عرض کروں کہ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور یہ سورت ہر جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک مانوس ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات کو بیان فرمایا۔ یہ واقعات چاروں کے چاروں جو ہے ماضی کے ہیں، گزر گئے ہیں، گزرے ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات کا جو تعلق ہے وہ آنے والے اور موجودہ دور کے فتنوں سے ہے۔ یہ ہمیں یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ واقعہ پڑھ رہا ہوں سورہ کہف کا، اصحاب کہف کا ہو، یا باغ والوں کا ہو، یا پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے علمی سفر کا واقعہ ہو، یا ذوالقرنین کا ہو، لیکن واقعات وہی ہیں۔ لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے اس دور کے، ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا حل اس میں اللہ نے رکھا۔ 4 بنیادی کمزوریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان 4 واقعات کے اندر اصول کے طور پہ بیان کی۔ کسی فرد کے اندر یہ 4 بنیادی کمزوریاں اگر پائی جائیں، وہ دجالی فتنے سے متاثر ہوگا، وہ ان فتنوں کا تأثر لے گا۔
سب سے پہلی کمزوری ایمان کی اور یقین کی کمزوری ہے۔ جہاں ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں ایمان کی، یقین کی کمزوری ہو، ایمان اور یقین کی کمزوری کی علامت، بنیادی علامت کیا ہے؟ آدمی جو ہے اس دنیا کی زندگی میں موجودہ نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی بنیاد بنائے۔ جو نفع نظر آ رہا ہے وہ مجھے آگے بڑھوں، جو نقصان مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے میں بچوں۔ اس پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنا یہ یقین کی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کی اور یقین کی مضبوطی کیا ہے؟ جو اللہ نے غیب میں بتایا جو نفع وہ اصل نفع ہے، جو نقصان اللہ نے غیب میں رکھا وہ اصل نقصان ہے، اس سے مجھے بچنا۔ تو یہ کمزوری جہاں انسان کے اندر آئے فوراً سمجھ لے کہ بھئی کہ دجالی فتنہ دروازہ کھل گیا، میں اور میری نسلیں اس سے بچ نہیں سکتی۔ دوسری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ مال اور دولت اس پر یقین اتنا انسان کو آئے گا کہ انسان کا مذہب، اس کا دین جو ہے نا وہ مال و دولت بن جائے۔ میری کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، میری عزت اور ذلت کا جو معیار ہے وہ دولت ہے۔ جب یہ ذہنیت بننی شروع ہوتی ہے تو سمجھیں کہ اب دجالی فتنے جو ہے نا اب اس کی زندگی میں آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ اس کا حل کیا ہے؟ مال اور دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اس مال میں میرا اور اللہ کے بندوں کا حق رکھا ہے۔ جب یہ ذہن بنا کر چلیں گے اللہ ان فتنوں سے بچائیں گے۔ تیسرا جو واقعہ ہے، تیسری جو کمزوری ہے اس واقعے کے ذریعے بیان کی گئی، علم دین۔ اللہ تعالیٰ علم کیوں دیے؟ دیکھو یہ دور جہالت کا نہیں ہے، یہ علمی دور ہے، معلومات کا دور ہے، علمی دھماکے کا دور ہے۔ آدمی کو جو ہے پتا ہے کہ علم کیا ہے، لیکن اس کا علم اسے جہالت پر لے جا رہا ہے، اس کا علم اس کے بدعملی پر لے جا رہا ہے، اس کا علم اسے جو ہے اس کے اندر سے اللہ کا خوف نکال رہا ہے۔ یہ علمی کمزوری ہے۔ یہ چیز اگر آ جائے، میرے پاس بہت معلوم ہے لیکن اس علم پر کتنا عمل ہے میرے پاس؟ حالانکہ صفت یہ ہونی چاہیے کہ علم سے خشیت پیدا ہو، علم سے عمل زندگی میں آئے، علم سے اللہ کا ڈر پیدا ہو، زندگی کے اندر سے جہالت نکلے۔ اور چوتھی جو کمزوری ہے جو اس واقعے کے اندر، چوتھے واقعے کے اندر بیان فرمایا کہ ایک سب سے بڑی کمزوری جس سے انسان دجالی فتنے کا اثر لے سکتا ہے وہ ہے اقتدار کی تمنا، عہدے کی تمنا، پوزیشن کی تمنا رکھنا۔ یہ اندر سے تمنا رکھ کر اسے حاصل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے لے پالک بیٹے سے، یا بنیا لا تسأل الامارہ، بیٹا کبھی تم جو ہے نا پوزیشن، عہدہ، اس کی تمنا مت رکھو۔ اگر اس تمنا اور اس شوق کے ساتھ اگر تم نے وہ حاصل کر لیا، تھوپ دیا جائے گا، تمہارے سر پہ بوجھ بنا کر ڈال دیا جائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا لیکن اللہ کی طرف سے وہ تمہیں ملا، اب تم اس کو امانت سمجھو، اس کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ، خدمت کا ذریعہ بناؤ۔ تو یہ چار واقعات ہیں، چار بنیادی کمزوریاں ہیں۔ یہ کمزوریاں اگر امت میں اگر آئیں تو سمجھو کہ پھر وہاں سے جو ہے یہ جو فتنے اس وقت چل رہے ہیں، سب سے بڑا فتنہ بے دینی کا، دین بیزاری کا، یہ فتنے سے کوئی یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ فتنوں سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ اس کا سب سے بڑا حل قرآن پاک ہے اور سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا ہے۔ جیسا میں نے سب سے پہلی بات عرض کی کہ سب سے پہلی جو کمزوری ہے وہ کمزوری ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، یہ ہے سب سے۔ عقیدہ ایمان کیا ہے؟ 5 باتیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہی 5 باتیں ہیں۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سکھاؤ. اس میں کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنا. کیسے میری نسلیں، میرے بچے ایمان بے دین ہونے سے بچے. سب سے پہلی بنیاد اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیسے کروں؟ سورہ کہف کا جو پہلا واقعہ ہے آپ حضرات اس کو دیکھیں. یہ پہلے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ رہبری فرمائی. ان ایک ایک چیز کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا سورہ کہف کو الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب سے پہلا جملہ ہے. اس میں سب سے بڑا پیغام، اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، سب سے پہلے یہ چیز سیکھو. جو تمہارے پاس ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، جو کمال تمہارے پاس ہے، اس کو اپنی طرف منسوب مت کرو. یہ دجالی ذہنیت ہے. اعجاب کل ذی رأی برأیہ. ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. میری بات اچھی، میری رائے اچھی، میری سوچ اچھی، میرا بول اچھا، میں جو بولوں وہ کریکٹ ہے. یہ جو ہے نا، یہ ذہنیت متاثر ہو جاتی ہے. الحمدللہ، کوئی بھی کمال، کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، علم ہو، عمل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہم زبان سے اور دل کے استحضار کے ساتھ جو نعمت میرے پاس ہے، جس شکل میں ہے، اس کو میں منسوب کروں الحمدللہ. ایک چیز. دوسری ایک چیز پر بڑی تفصیل. دوسری جو چیز ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کا ماحول بہت ضروری ہے. ایمان کا ماحول، کیونکہ ماحول آدمی کی حفاظت کرتا ہے. جس طرح یہ نوجوان بڑے مالدار گھرانے کے نوجوان تھے، غریب لوگ نہیں تھے. یہ لوگ مالدار گھرانے کے لوگ تھے. بڑے آرام، عیش و عشرت، راحت کے نقشوں میں زندگی گزر رہی تھی. ان کے سامنے ایمان آیا. ان کے سامنے جب دین آیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں اپنے دین پر اتنا پراؤڈ تھا، شکر تھا کہ وہ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہم اور ہمارے بچے، ہم انہیں اتنی محنت کریں اور اتنا انہیں ماحول دیں، ہمارے بچے اسکول میں، کالج میں اور ماحول کے خلاف کھڑے ہو کر کہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے. میرا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، مجھے پالتا ہے، تمہیں پالتا ہے. یہ میں فخر کے طور پر، شکر کے طور پر کہہ سکوں. اپنے اسلام کو چھپانے کی ذہنیت رکھنا، شرماتے ہوئے جانا، شرماتے ہوئے سامنے کھڑے ہونا، یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جرمز آ گیا، وہ فتنے کا جرمز اب آ گیا. اب وہ انفیکشن شروع ہوگا. الحاد بعد میں ہوگا، دہریت بعد میں ہوگی، بے دینی بعد میں آئے گی، لیکن یہ چیز یہاں سے آئے گی. اسی لیے فرمایا دوسری چیز فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. یہ لوگ جو ہے نا کہف کی طرف دوڑے، غار کی طرف دوڑے. علماء نے بہترین مثال دی. فرمایا اگر ہمیں اور ہماری نسلوں کو اگر اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس دور کا کہف کیا ہے، اس دور کا غار کیا ہے؟ اس دور کا کہف جو ہے اچھا ماحول ہے. ہم اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں، جہاں بچے قرآن سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، اسلام سیکھیں، سیرت سیکھیں، حدیث سیکھیں. یہ ان کے لیے وہ کہف ہے. وہاں سے اگر ہم نے ان کو بچایا، کون سی گارنٹی ہے؟ سب سے پہلے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ ہم ایمانی ماحول. تیسری چیز ہمیشہ دعا کرتے رہے. ہمیشہ دعا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. کیا دعا کریں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
اے اللہ اپنی طرف سے خاص رحمت ہم پر، ہمارے بچوں پر عطا فرما. من لدن کا، مفسرین یہاں فرماتے ہیں من لدن کا کے معنی یہ ہے یا اللہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تجھ سے ایسی رحمت مانگوں جس پر میں ایمان پر ثابت قدم رہوں. میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، میں کوئی ایسا عمل تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، نہ میرے پاس ایسا عمل. اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے وہ رحمت خاصہ عطا فرما جس رحمت کی وجہ سے میں، میری نسلیں ایمان پر باقی رہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رشدہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیونکہ جیسے میں نے گزشتہ ہفتہ عرض کیا، ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ سوچ بدل جائے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں، سوچ بدل گئی، ذہنیت بے دینی والی ہو گئی، ذہنیت مادیت اور گناہوں والی ہو گئی. یہ دروازہ کھل گیا. یہ ہے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رشدہ کہتے ہیں یا اللہ ہر معاملے میں صحیح فہم عطا فرما، صحیح ڈیسیشن لوں، صحیح فیصلہ کروں، صحیح بات کروں، صحیح سوچوں، صحیح خیال کروں. میری سوچ، میرے خیال، میرا فہم درست کر دے. یہ چیز وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، میرے امور میں، میرے کاموں میں. بہت سے کام ہیں، کہاں پڑھوں، کیا پڑھوں، کس کے پاس پڑھوں، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، کس کے پاس. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اے اللہ رشد. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا عمران ایک دعا میں تمہیں سکھاؤں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یا اللہ میرے دل میں رشد کی باتیں ڈالتے رہے، رشد کی باتیں، صحیح میں معاملے کو سمجھ جاؤں، دین کا فہم مل جائے، قرآن کا فہم مل جائے. میں زندگی، اسی کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ علماء کی زبان میں زیادہ مسائل جاننے والے کو نہیں کہتے. آخرت کا فہم ہو جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. 7 باتیں عرض کر. تیسری بات کیا ہے؟ چوتھی بات، ہمیشہ ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑیں. قرآن پاک ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونہ ملتحدا. تلاوت کرتے رہیے قرآن پاک کی، تلاوت کر، کیونکہ جو ہے نا فتنوں کی خاصیت ذہن معطل کر دیتا ہے، ذہنی صلاحیت کو بگاڑ دیتا ہے. یہ فتنوں کی خاصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے، میری امت پر فتنے آئیں گے. فتنۃ عمیاء وصما. عمیاء کسے کہتے ہیں صاحب؟ عمیاء صم بکم عمی، صم بکم، ایسے فتنے عمیاء کہتے ہیں. حق بات سامنے ہے، ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، بڑا چھوٹوں کو سمجھا رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. آدمی پریشان. اتنی آسان بات نظر کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ شخص اس فتنے عمیاء میں گر چکا ہے، اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سارے سب یہ کام کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہا؟ فتنہ سما سمن. حق، ساری باتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی لیکن حق بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جو ہدایت کی بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ کان بہرے ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا حل کیا ہے؟ جب یہ میں نے گزشتہ میں عرض کیا کہ ذہنی ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اپنے دیکھنے کو اور اپنے سننے کو پاکیزہ رکھیں، کیونکہ یہ 2 سورس ہیں. جب ہماری دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے اور گندی ہو جاتی ہے تو پھر یہ خیالات گندے ہوتے ہیں، یہ ذہنیت بگڑنے لگتی ہے. تو یہ ذہنیت جب بگڑتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کا رخ بدل جاتا ہے، آدمی کا رخ بدل جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کیا کریں؟ سب سے بڑا حل اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. شروع تو کریں، بسم اللہ بول کے روزانہ 1 صفحہ میں پڑھوں، 1 پارہ پڑھوں، 1 پاؤ پڑھوں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کیسے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، کیسے ہماری. یہ کرنے کا کام ہے. اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی لا مبدل ولن تجد من دونه ملتحدا.
کوئی آپشن ہے آپ کے پاس تو بتائیے، کوئی اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ کوئی ہے تو بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں پھر لے کیوں نہیں رہے؟ ہم دے رہے ہیں آپ کو، قرآن کی تلاوت ہے، یہ تلاوت آپ کی ذہنی صلاحیت کو صحیح رکھے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حربت برکت الوحی، جب میری امت اچھائیوں کو بات پھیلانا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور وحی کی برکات محدثین فرماتے ہیں فہم دین، فہم قرآن، فہم حدیث، دین کا فہم بگڑ جائے گا، فہم ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہم اپنے ماحول میں جیسے ہم ہر آدمی طے کرے، ہر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک اپنا ماحول تلاش کرے۔ وہ ماحول دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو فرد ہوتا ہے یا تو کوئی میرا تعلق کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کی حدیث بیان فرمائی، عوذن 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 فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو اگر اس قسم کی فتنے آ جائیں تو اللہ کی پناہ لے لو۔ پناہ کہاں لینا ہے؟ یا تو کسی فرد یا تو کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو جو ہے نا مکاتب میں داخل کریں۔ جو ماحول قرآن کا، حدیث کا، اہل علم کا، شریعت اور سنت کے مطابق ہے اس پر اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ چیز جو ہے نا ہماری دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور پھر پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے رشتوں کو مت توڑے، رشتوں کو، آپس کا میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ اور بچوں کے درمیان کا رشتہ، تعلقات کو نبھانے کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے صبر، برداشت کرے، کیونکہ جب فاصلے ہوں گے فتنہ اثر کرے گا۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان فاصلے ہوں گے، تھرڈ پارٹی آئے گا، تیسرا آ کے داخل ہوگا، نہیں، دوریاں نہیں، اپنے اور بچوں کے درمیان، بڑے اور چھوٹوں کے درمیان فاصلوں کو، اس کے لیے کیا کریں؟ فاصلوں کو گھٹانے کے لیے برداشت ضروری ہے، بغیر برداشت کے فاصلے کرتے ہیں۔ اور پھر دو کام اور کر لیجئے اس کے ساتھ، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اور برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کون برے دوست ہیں؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ شروع کے 4-5 صفحات میں آپ دیکھیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ تین لوگوں سے مت ملو، یہ تین لوگوں سے اگر تم ملو گے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ یہ تین لوگوں سے اگر تمہارے بچے ملیں گے، تمہاری نسلیں دین پر باقی نہیں رہ سکتی۔ ایک وہ ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہم نے جس کو غافل کر دیا اپنے ذکر سے۔ ایک غفلت والے میں نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں، ایک غفلت کے ساتھ زندگی ہے۔ وہ غفلت کے ماحول میں جب میں اور ان کے ساتھ اٹھا بیٹھوں گا یا میرے بچے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، بس ختم۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش کی پیروی کرنے والے، آزادی ہے، جو چاہے کرو، جو چاہے کریں گے، جو چاہے بولیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ تو حد سے تجاوز کرنے والا، ہر چیز میں حد سے تجاوز، ایکسٹریم ہو گئے ہیں۔ کہیں گے نہیں، یہ تمہاری شخصیت کو برباد کرنے والی چیز، تمہارے ایمان میں کمزوری پیدا کرنے والی چیز، پھر ملیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نیک جو نماز پڑھنے والے، دین پر چلنے والے، اور ان کے اندر اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے، اغراض والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، کیونکہ غرض پوری ہو جائے گی ہٹا دیں گے، غرض پوری ہو جائے گی ہٹا دیں گے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، ان کے ساتھ ہمارا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سب سے پہلی کمزوری دجالی فتنوں کا اثر لینے کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بتایا، اس کا حل یہ ہے، سب سے پہلی بات الحمدللہ، مختلف موقع پر
ہمارے بچوں کا یہ مزاج بنانا. کیا مزاج بنانا؟ ہماری زبان پر اللہ کا نام بار بار آتا رہے. جس بچے کے زبان پر اللہ کا نام بار بار آتا رہے گا وہ بچہ کبھی بے دین ملحد نہیں بن سکتا. کیسے آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو نہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. کوئی ہوم ورک ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہی تو سورہ کہف کا پیغام ہے. ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کیا آپ نے. کوئی کام اچھا، سبحان اللہ کتنا اچھا. گھر میں بھی سالن بن گیا، ماشاء اللہ. حلیم تیز ہو گئی، انا للہ. نہیں، مثال میں دے رہا ہوں. آج ہر علم آج سیکھا جا رہا ہے جو اللہ کے تصور سے ہم کو جو ہے نا ختم کیا جا رہا ہے. آج ہمارے بچے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے بچے وہ بک پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے. کہاں سے ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت ہوگی بتائیں؟ نہیں پڑھائیں؟ ضرور پڑھائیں. کیوں نہیں پڑھائیں؟ ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو فزکس پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، لیکن آخر میں ایک بات تو یہ کہیں، یہ سب کرنے والا اللہ ہے. سارا چیپٹر اسلام بن گیا. سارا چیپٹر اسلام بن گیا اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب فزکس سائنس کیا کہتی ہے؟ دانا ڈالو، ایسے فرٹیلائز کرو، ایسے ہوگا ایسے ہوگا. آخر میں وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ کرنے والا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اسکول چلاتے ہیں. اسکول میں جو ہے نا ایک نصاب میں جو ہے نا شرک کا ایک چیپٹر آیا. ان کے پاس ایک ٹیچر آئے، کہنے لگے کہ یہ چیپٹر آ گیا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ وہ ذمہ دار تھے. انہوں نے پوچھا کیا کریں گے آپ؟ کہنے لگے میں اس کو اسکپ کر دوں گی. کہنے لگے نہیں اسکپ مت کرو، اس کو پڑھاؤ. کہنے لگے یہ شرک ہے، یہ تو اس میں بتوں کی عبادت کا ہے. فرمایا نہیں، تم اس کو اس طریقے سے پڑھو کہ اس کے الفاظ اور اس کا سینٹنس یہ علم انہیں سکھاؤ. آخر میں انہیں کہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے. دوستو یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بچہ بولنے لگے تو اسے زبان پر اللہ کا کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ. جس وقت بچے بولنے لگے، ہم اپنے گھر کے اندر ایک بات میں عرض کروں، آج ہم یہ طے کریں سورہ کہف کی پہلی آیت کا پہلا جملہ الحمدللہ. اس کو فرمایا آدھا ایمان ہے، نصف الایمان. الحمدللہ. آسمانی کتابیں شروع ہوتی ہیں الحمدللہ. جنت میں ساری نعمتیں، عبادتیں ختم، ساری عبادتیں ختم، الحمدللہ کی نعمت باقی رہی. کتنی شرک کی غلط عقیدے کی جڑیں کٹ جاتی ہیں جب ہماری اور ہمارے بچوں کی زبان پر قدم قدم پر اللہ کا نام آتا رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، ماشاء اللہ، بہتر. کتنے جزاک اللہ خیر. ہم لائیں اس کو. میں غلط بات نہیں کہتا، میں تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں، اس کو ہم انشاءاللہ اپنی عملی زندگی میں لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.